وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو ماہ رمضان کی یہ 27ویں رات نصیب فرمائی۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں یا شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات وہ مقدس، وہ معزز رات ہے، وہ بابرکت رات ہے۔ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے فضائل الشہور والایام۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، بزرگ فرمایا کرتے تھے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی قبر نور سے روشن ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر نور سے منور ہو جائے اور نور کا منبع بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر نور سے روشن ہو جائے، تو وہ کہا کرتے ہیں کہ تم شب قدر تلاش کر کے اس میں عبادت کیا کرو۔ شب قدر تلاش کر کے اس میں عبادت کیا کرو۔ اور ایک بزرگ فرماتے تھے، یہ فضائل الشہور والایام میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جب شب قدر آتی ہے اور شب قدر میں کوئی بندہ 3 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ کلمہ طیبہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھ لیجئے آپ حضرات، 3 دفعہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں 3 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تو جب وہ پہلی دفعہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پہلی دفعہ جب وہ پہلی بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کی ساری خطائیں، سارے گناہ معاف کر کے اللہ اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ جب دوسری بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ اسے جہنم سے آزاد فرما دیا کرتا ہے۔ اور جب وہ تیسری بار پڑھتا ہے، اللہ اس کی تقدیر میں جنت لکھ دیا کرتا ہے، اللہ اسے داخل جنت فرما دیا کرتا ہے۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کتنی دفعہ؟ ویسے تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ لوگوں نے فجر کے درس میں سنا کہ رمضان کے مہینے میں، عام دنوں میں، رمضان کے مہینے میں جب بندہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عام دن کی بات ہے، عام دن کی بات ہے۔ رمضان کی کسی بھی دن میں، کسی بھی رات میں آپ ایک دفعہ صرف صدق دل سے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور 1 دفعہ دل سے کہیے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں 1 مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ آپ کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
اور اگر شب قدر میں آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کچھ نہ کریں، 1000 مہینہ بیٹھ کر کے صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رات دن 1000 مہینہ، 1000 مہینے کا سال میں اگر کنورٹ کریں تو 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے۔ کتنا؟ 83 سال۔ آج کل کی ہم لوگ ڈالڈا کھانے والے جو ہیں 60-70 سال میں ٹپک جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جیتا ہے آج انسان تو بہت زیادہ عمر مل گئی تو 80 سال۔ بہت کم ہی لوگ آج کل 80 سال جیتے ہیں۔ نئی جنریشن جو ہماری ہے بہت کم ایسی ہے کہ جو 80-85 سال کی عمر پاتی ہو۔ پہلے لوگ 100 110 120 سال تک جیا کرتے تھے۔ نئی جنریشن ہماری جو ہے یہ 60 65 70 تک کے ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ ہماری عمر اتنی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمان رسول کا مفہوم ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 1000 مہینہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی برکتوں والی یہ رات ہے، کتنی عظمتوں والی۔ اللہ کے کرم کا یہ کیسا دریا موجیں مار رہا ہے اور اس کی رحمت کا سمندر کیسے ٹھاٹھے مار رہا ہے اور کیسے آج رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے۔ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، ثواب آپ کو 1000 مہینہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنے کا ملے گا۔ اتنا بڑا کرم اللہ کا۔ اور ایک تحفہ میں نہ دے دوں آپ کو؟ شب قدر میں آئے ہو اور یہاں رات جاگنے بیٹھے ہو، اللہ کی یاد منانے بیٹھے ہو، اللہ کی ذکر اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہو، تو آپ کو ایک تحفہ میں دے رہا ہوں، اور تحفہ میں اپنی طرف سے نہیں، مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے دے رہا ہوں۔ تحفہ کتنا مبارک تحفہ ہے۔ اور یہ ایسے درس ملا ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آج کوئی وقت کا پی ایم سی ایم ہو، مشیر ہو، بڑا عہدے دار ہو، اس کی طرف سے آپ کو کوئی ایک انعام مل جائے تو آپ اس کے ساتھ 10 سیلفیاں لے کر کے اور اپنے تمام دوستوں میں بلکہ اس کو فریم کرا کر کے آفس میں لگاتے ہو کہ ہم نے فلاں سے ملاقات کی تھی اور فلاں صاحب نے ہمیں یہ تحفہ دیا، یہ انعام دیا۔ میں آپ کو ایسی شخصیت کی بارگاہ سے ایک تحفہ دینے جا رہا ہوں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا میرا علی بھی مولا ہے۔
ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ ہماری زندگی خیر کر دے اور ہمیں جنت، سب سے بڑی دولت ہے کہ یہاں سے کامیاب زندگی لے جا کر کے آخرت میں جنت حاصل کر لینا، یہ سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہے۔ اگر یہاں انسان کے پاس کتنے بھی بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، روپے پیسے ہوں، دولت کا انبار ہو، سب کچھ ہو، لیکن اخروی زندگی تباہ ہو اور آخرت میں جائے تو اس کو کچھ نہ ہاتھ آئے، تو یہ زندگی ناکام ہے، یہ زندگی برباد ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں انسان کی کامیابی کہ وہ دنیا میں جیسے بھی جیسی تیسی زندگی گزارے، لیکن آخرت میں پہنچے تو حشر کے میدان میں اسے ساری دنیا کے سامنے اللہ سرخروئی نصیب فرمائے، اسے اللہ اخروی کامیابی نصیب فرمائے اور اسے جنتوں کا محل نصیب فرمائے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو بندہ شب قدر میں 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے تمام آسمانی زمینی مصیبتوں اور آفات و بلیات سے محفوظ فرما دیا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے جو صبح شام اس بندے کے لیے جنت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا فرشتے دعا کرتے ہیں؟ عام بندہ، مسجد کا امام اور کوئی عام مولانا مولوی نہیں، پیر فقیر نہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہمارے آپ کے لیے دعا کریں گے اگر ہم اس شب قدر میں 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں گے۔ تو بڑی عظمتوں والی رات ہے، بڑی رحمتوں اور اللہ کے کرم سے بھری ہوئی یہ رات ہے۔ آپ جانتے ہو یہ رات ہمیں آپ کو عطا کیوں ہوئی؟ آپ جانتے ہیں اس کا نام لیلۃ القدر ہے، اس رات کا نام لیلۃ القدر یا پھر فارسی میں اس کو کہتے ہیں شب قدر۔ قدر جو ہے نا، قدر کا معنی ہوتا ہے تقدیر۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ شب قدر کا معنی ہوا تقدیر کی رات۔ کیا معنی ہوا؟ جو بندہ صدق دل سے حقیقت میں شب قدر اگر پا لے اور شب قدر میں آ کر کے سچے دل سے اپنے رب کو یاد کر لے اور اللہ کو راضی کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے، اپنی خطاؤں سے توبہ کر کے، اگر وہ بندہ سچے دل سے آ کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کے ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے میرے مالک مجھے معاف کر دے، اللہ بے پناہ کریم ہے، وہ فوراً اپنے برسوں پاپی بندے کو بھی معاف فرما دیا کرتا ہے اور اس کی ساری خطائیں، سارے گناہ معاف کر کے پھر کہتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے، تقدیر کی رات ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ادھر بندے کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کی عرش سے ٹکراتے ہیں۔ بندہ جو بھی مانگتا ہے اس رات میں اللہ اسے عطا فرماتا ہے اور اس کی تقدیر سنوار دیا کرتا ہے، اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے۔ تو یہ رات نا، یہ رات جو ہے، یہ رات آج اللہ خود دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں اور میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں۔ آج اللہ اپنی مرضی سے تمہاری تقدیر نہیں لکھے گا، آج جو تم اپنے رب سے مانگو گے اللہ وہ تمہاری تقدیر میں لکھے گا۔ یہ وہ مقدس رات ہے، یہ تقدیر بنانے کی رات ہے، یہ قسمت چمکانے کی رات ہے، یہ دونوں جہان کی سعادتیں اور بھلائیاں سمیٹنے کی رات ہے، یہ اپنے رب کے رحمتوں کی دریا سے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے جام بھر کر کے پینے کی رات ہے۔ میرے بھائی تو اس کو ایک قدر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ تقدیر۔ تو شب قدر کا معنی ہوا تقدیر کی رات، قسمت جگانے کی رات۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی کا، قدر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ تنگی، تنگی۔
اس رات کو شب قدر کہتے ہیں، تنگی کی رات۔ تنگی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس رات میں روئے زمین پر اللہ کے اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ پوری روئے زمین فرشتوں کی تعداد سے تنگ ہو جاتی ہے، پوری روئے زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، حتیٰ کہ رائی کا دانہ بھی رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہتی ہے۔ تو چونکہ فرشتوں کے نزول سے پوری روئے زمین بھر جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں، تنگی کی رات بولتے ہیں۔ اور ایک اور معنی ہے قدر کا، ایک معنی ہے قدر و عظمت، مرتبہ، بلندی، مقام، اسٹیٹس اور حیثیت۔ کہتے ہیں نا قدر و منزلت ان کی بڑی ہے۔ قدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رتبہ، مقام اور عظمت۔ اس رات کو عظمت والی رات کہتے ہیں۔ شب قدر کا معنی کیا ہوا؟ عظمت والی رات۔ اس رات کو عظمت والی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس رات کو عظمت والی رات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عظمت والے رب نے، عظمت والے رب نے عظمت والے مہینے میں، عظمت والی رات میں، عظمت والے رسول کے عظمت والے سینے پر اپنا عظمت والا کلام نازل فرمایا۔ اس لیے اس رات کو عظمتوں والی رات کہتے ہیں۔ اس رات کو عظمتوں والی رات کہتے ہیں۔ یہ رات عظمتوں والی رات کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس رات میں رب کی عظمت والی کتاب، رب کا عظمت والا کلام قرآن مقدس نازل ہوا۔ قرآن مقدس کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ جس مہینے میں اترے وہ مہینہ عظمت والا ہو جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا، جس میں اللہ کا کلام اترا۔ جس مہینے میں اترے مہینہ عظمت والا ہو جائے، اور جس رات میں اترے وہ رات عظمت والی ہو جائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس عظمت والی کتاب کو، کلام مقدس کو، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے، تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ سنو، ہم سے سنو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر تو وہ عظمتوں والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جو 1000، تو قرآن جس مہینے میں اترے وہ مہینہ عظمت والا ہو جائے، جس رات میں اترے وہ رات عظمت والی ہو جائے، جس نبی پر اترے وہ نبی نبیوں کا امام ہو جائے، وہ نبی عظمتوں والا نبی ہو جائے، اور جس امت کے لیے اترے، جس امت کے لیے، وہ امت بھی خیر امت کہلائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ قرآن گویا عظمتیں بانٹنے والی کتاب ہے، قرآن عظمتیں تقسیم کر رہا ہے، قرآن مقام اور رتبہ عطا کر رہا ہے، قرآن جس سے لگ رہا ہے اور جو قرآن سے نسبت جوڑ رہا ہے، قرآن سے نسبت پا کر کے وہ چیز عظمت والی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی عظمتوں ہیں اور اس کی بلندیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو قرآن عظمتوں والی کتاب ہے۔ اب اس رات میں چونکہ قرآن اترا، اس لیے یہ رات لیلۃ القدر ہوئی، اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ میرے بھائی، چونکہ محفلوں کا مقصد کسی بھی عنوان پر، کسی بھی ٹاپک پر، اور کوئی بھی جو موضوع ہوتا ہے اس موضوع کی اہمیت اور فضیلت بتانی ہوتی ہے۔ آج ہمارا مقصد کوئی میلاد کرنا اور پروگرام کرنا نہیں ہے، مقصد ہمارا رات جاگنا، اس لیے مختصر گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ گفتگو چونکہ رات جاگنی ہے، رات کی عظمت جب تک پتہ نہیں ہوگی نا، جب تک رات جاگنے کی لذت ہمیں آپ کو نہیں ملے گی، اور رات کی اہمیت جب تک پتہ نہیں ہوگی، ہم رات کی قدر و قیمت نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے رات کی عظمت جاننا بہت ضروری ہے۔
یہ رات اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو دی کیوں؟ بہت ساری راتیں آتی ہیں، لیکن خاص طور پہ لیلۃ القدر کیوں دی اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو؟ کہتے ہیں ایک دن میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھ کر کے اپنے صحابہ کو پچھلی امتوں کے لوگوں کی عبادتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، ان کو سنا رہے تھے کہ پچھلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ ان میں ایک بہت بڑے ولی تھے حضرت شمعون، میں کئی بار ان کا واقعہ سنا چکا ہوں، اس لیے آج میں تفصیل میں نہیں سناؤں گا ورنہ آدھا گھنٹہ اسی میں چلا جائے گا۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پچھلی امت کے ولی تھے اور بہت بڑے ولی تھے۔ یہ 1000 مہینہ، یہ بہت لمبی ان کی عمر تھی، انہوں نے 1000 مہینہ اس طرح اللہ کی عبادت کی کہ رات بھر یہ مصلی پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، نفل پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ رات بھر، پوری رات یہ اللہ کی بات، 1000 مہینہ تک کانٹینیو، ایسا نہیں کہ سال میں ایک رات جاگ لیا ہماری آپ کی طرح شب قدر میں، ایسا نہیں، یا رمضان کے ایک مہینے ہم نے تراویح پڑھ لی بس، 1000 مہینہ تک لگاتار مسلسل انہوں نے اس طرح رات میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کی۔ رات میں یہ نفل پڑھتے، نمازیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور صبح یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ رات میں عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے، اور روزہ رکھ کر کے ہماری آپ کی طرح 12 بجے تک سوتے نہیں تھے کہ ظہر کی اذان ہوگی تب اٹھیں گے، ایسا نہیں۔ یہ رات بھر عبادت کرتے، صبح دن میں روزہ رکھتے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہ تلوار لیتے، گھوڑے پہ سوار ہوتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکل جاتے تھے۔ 1000 مہینہ تک انہوں نے برابر مسلسل یہی عمل کیا۔ کیا؟ رات میں جاگتے، صبح دن میں روزہ رکھتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کو جب یہ بات بتائی کہ حضرت شمعون اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے اور وہ اللہ کی اس طرح عبادت کیا کرتے تھے، تو صحابہ کو ان کی عبادت سن کر کے حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا۔ وہ بہت ان پر فخر کرنے لگے کہ یار وہ تو کتنے کمال کے بندے تھے، کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے اور کیسے اللہ کے محبوب اور مقرب تھے، برگزیدہ تھے۔ تو صحابہ ان پر رش کرنے لگے اور صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، تھوڑی سی ان کو مایوسی ہوئی کہ یا رسول اللہ وہ لوگ تو بڑی لمبی عمر پاتے تھے، 1000 مہینہ وہ صرف عبادت میں گزار دیتے تھے، یعنی کہ 1000 مہینے کا اگر سال میں کنورٹ کریں تو 83 سال 4 مہینے ہو گئے، 83 سال 4 مہینے لگاتار وہ عبادت ہی کرتے رہے، اور ہمیں کہیں 60-70 سال کی عمر ملتی ہے، اس میں بھی کچھ سونا ہوتا ہے، کچھ روزی روٹی کے لیے محنتیں کرنی ہوتی ہیں، کچھ بال بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے، کچھ رشتہ داروں کے ہاں دوستوں سے ملنا ملاقات کرنا، اس میں وقت گزر جاتا ہے، بہت کم ہمیں عبادت کا وقت مل پاتا ہے، عبادت کی فرصت بہت کم مل پاتی ہے۔ تو وہ اتنے بڑے لوگ تھے اور اتنی زیادہ عبادتیں کرتے تھے، ہماری ایک تو عمر کم ہے اور عبادت بھی زیادہ نہیں کر پاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن پچھلی امتوں کے لوگوں کی عبادتیں اللہ کے نبی کی امت کی عبادتوں سے زیادہ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ نیکیوں میں، عبادتوں میں، ریاضتوں میں ہم سے آگے نکل جائیں اور ہم پچھلی امتوں کے لوگوں سے پیچھے رہ جائیں۔ تو یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا حشر کے میدان میں؟ پچھلی امتوں کے لوگ آگے ہوں گے اور ہم خیر امت ہو کر کے پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کی یہ بات سنی تو غمخوار نبی کے دل میں بھی رنج پیدا ہوا اور آپ بھی رنجیدہ ہو گئے کہ ہاں یار ان کی عمریں تو بڑی لمبی ہوتی تھیں اور انہوں نے بڑی زیادہ نیکیاں کی ہیں، ہماری امت تو پیچھے رہ جائے گی۔ حضور کے دل میں ہلکا سا رنج پیدا ہوا تھا، مگر چونکہ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کے دل کا ذرہ بھی ملول ہونا، آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ملال پیدا ہونا، یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔
جیسے ادھر اللہ کے نبی کے دل میں رنج بیٹھا، اللہ نے اپنے حبیب کو جب افسردہ دیکھا فوراً جبریل کو حکم دیا، جبریل سدرہ سے اترو، جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھو۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے میرے پروردگار ایسے ہی خالی ہاتھ چلا جاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جاؤ اور لوح محفوظ سے پوری سورہ قدر بھی لے کے جاؤ، لوح محفوظ سے پوری سورہ قدر بھی لے کر کے جاؤ، اور جا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں یہ سورہ قدر پیش کرو، اور میرے نبی کو جا کر کے تسلی دو، میرا جا کر کے انہیں یہ پیغام سناؤ کہ اللہ کے حبیب آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ افسردہ نہ ہو، اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے، پچھلی امتوں کے لوگ جو ہزار ہزار مہینہ عبادت کرتے تھے، اور ہزار ہزار مہینہ عبادت کرنے پر اللہ انہیں جو اجر اور ثواب دیتا تھا، اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ یہ لیلۃ القدر کو تلاش کر لیں، اور لیلۃ القدر میں تلاش کر کر کے اگر انہوں نے لیلۃ القدر کی رات کا ایک حصہ بھی عبادت میں گزار دیا، اللہ رب العزت پچھلی امتوں کے لوگوں کو 1000 مہینہ عبادت کرنے پہ جو ثواب عطا فرماتا تھا، آپ کی امت کو لیلۃ القدر میں صرف ایک حصہ عبادت کرنے پر اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، دیکھو اللہ کا کرم دیکھو، اور حضور کے صدقے میں یہ کرم ہو رہا، اللہ کیسی اپنی حبیب پر رحمت کی برکھا برسا رہا ہے، اور کیسے ان پہ اللہ رب العزت فضل فرما رہا ہے۔ سوال تھا، شکایت صحابہ کی کہ ہماری عمریں کم ہیں نا، یہی تو شکایت تھی، پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، ہماری عمریں کم ہیں، اس میں ہمیں بہت کم وقت ملتا ہے عبادت کے لیے، تو اللہ ہماری عمریں بڑھا دیتا، لیکن اللہ نے عمر نہیں بڑھائی، اللہ نے ایک رات عطا کر دی، اور اس رات کو 1000
چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، بے ایمانی کریں گے، دو نمبری کریں گے، اے اللہ ایسے انسانوں کو تو زمین میں اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ دبے لفظ فرشتے بیان کر رہے ہیں۔ اے اللہ ایسے لوگوں کو، انسانوں کو اپنا نائب زمین میں کیوں بنا رہا ہے، جو دنگائی ہیں، جو فسادی ہیں، جو چور ہیں، جو ڈکیت ہیں، جو بے ایمان ہوں گے، اے اللہ ایسوں کو اپنا نائب کیوں بنا رہا ہے؟ ہمیں دیکھ، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تو صبح شام تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور 24 گھنٹہ تیرا حمد ہی کرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹہ تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ مطلب کہنا کیا کہ ہمیں بنا دے، کہنا کیا چاہ رہے تھے کہ ان کو نہ بنا، یہ تو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، دیکھ ہمیں دیکھ، ہم تو کتنی تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری کتنی تحمید کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں چپ جاؤ، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ میں انسان کو، حضرت آدم کو اپنا نائب بنا کر کے دنیا میں بھیج رہا ہوں اور انسان کو اپنی نیابت عطا کر رہا ہوں، اس کی حکمت میں جانتا ہوں۔ تم ظاہر میں دیکھ رہے ہو اور عام لوگوں کو، ہمیں آپ کو دیکھ رہے تھے فرشتے، اور فرشتوں کا تجربہ تھا پہلے، وہ دیکھ چکے تھے جنوں کو، اس لیے فرشتے غلط نہیں بولے تھے، فرشتے صحیح بولے تھے کہ یقیناً یہ انسان خون ریزیاں کرے گا، اور کر رہا ہے انسان۔ دیکھیے فلسطین میں کتنا خون بہہ گیا، یہ کون خون بہا رہا ہے؟ انسان ہی تو انسان کو مار رہا ہے۔ پوری تاریخ انسانی اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، شاید پوری روئے زمین کا کوئی ایک چپا بھی خالی نہ ہو جہاں پر انسان کا خون نہ بہا ہو۔ یہ کس نے کی خون ریزیاں؟ انسان نے کی ہیں۔ یہ چور ڈکیتی کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ یہ بے ایمانیاں کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ دو نمبری دھندے کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ فرشتے غلط نہیں کہہ رہے تھے، فرشتے صحیح کہہ رہے تھے۔ اس لیے فرشتے کہہ رہے تھے اللہ اس کو نہ بنا اپنا نائب، ہمیں بنا دے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تحمید کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا فرشتوں چپ جاؤ، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ کیا اللہ جانتا تھا جو فرشتے نہیں جانتے تھے؟ یہ جواب پڑا پڑایا رہ گیا، یہ جواب پڑا پڑایا رہ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی امت کو شب قدر عطا فرما دی، اور شب قدر آئی، اور جیسے شب قدر کا پتہ چلا انسانوں کو، مومنین کو، حضور کی امت کو، لاکھ گناہ گار تھے، لاکھ پاپی تھے، لاکھ سیاکار تھے، لاکھ پہلے کی زندگی میں رب سے غافل تھے، لیکن جیسے شب قدر پائی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مسجد میں آ گئے، اور لاکھ بے نمازی تھے، لیکن آ کر کے آج کی رات انہوں نے اپنا ماتھا رب کی بارگاہ میں ٹیک دیا۔ آج پوری دنیا کی مسجدوں میں چلے جائیے، جہاں جہاں شب قدر ہے، ہر جگہ کی مسجدوں میں، گھروں میں، شہروں میں، بازاروں میں، دکانوں میں آج اپنے اپنی توفیق کے مطابق ہر اللہ کا بندہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے آج فرشتوں کو اتارا زمین پر، اور ایک کو نہیں، پوری تمام ملائکہ اعلیٰ کے فرشتوں کو زمین پہ اتارا، اور اتار کر کے گویا اللہ نے فرشتوں کو دکھایا، بتایا نہیں، دکھایا، عملی طور پر دکھایا۔ تم کہہ رہے تھے کہ یہ خون ریزی کرے گا، آج تو سجدہ کر رہا ہے۔ تم کہہ رہے تھے یہ فساد کرے گا، آج تو میرے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے۔ تم کہہ رہے تھے یہ بے ایمانی کرے گا، آج تو میری بارگاہ میں بیٹھ کر کے یہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اور گڑگڑا گڑگڑا کر کے یہ میری رحمتوں کو جوش دلا رہا ہے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ فرشتے تم کہتے تھے یہ انسان خون ریزیاں کرے گا، یہ نیابت کا مستحق نہیں ہے۔
جاؤ کربلا کے میدان میں حسین کو دیکھ لو، سب کچھ لٹا کر کے بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ آج کی رات اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل کر کے اتار کر کے یہ دکھا رہا ہے کہ جو میں جانتا تھا اور جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تمہاری نظر ظاہر پہ تھی، صرف خرابوں پہ تھی، اچھوں پہ تمہاری نظر نہیں تھی۔ میری حکمت، میں جو کام کرتا ہوں کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اتارا۔ اب یہ سارے فرشتے آ کر کے کریں گے کیا؟ یہ آج آپ جیسے مرجھائے ہوئے نیند کا، جن کے آنکھوں میں خمار ہے لیکن پھر بھی اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، اپنی نیند آپ نے قربان کی، اپنا چین قربان کیا، آرام قربان کیا، اور یہاں آپ کو نذرانہ نہیں ملنے والا ہے، پیسہ نہیں ملنے والا ہے، یہاں پر آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی آ کر کے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں نا۔ آج تمہارے چہروں پہ نیند کے اثرات ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی تم اللہ کی محبت میں جاگ رہے ہو۔ آج یہ فرشتے آ کر کے تمہارے ان چہروں کو دیکھیں گے نا تو اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، سچے مالک، جو تو جانتا تھا وہ ہم نہیں جانتے تھے۔ اور پھر یہ فرشتے، یہ فجر تک یہ معاملہ رہے گا، طلوع فجر تک یہ فرشتوں کی نورانی جماعت پوری دنیا میں گشت کرتی رہے گی، اور کہتے ہیں یہ فرشتے جا کر کے ایک ایک مومن سے، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا بھی ہے، تجربہ بھی ہے، انہوں نے اپنا تجربہ بھی بیان کیا ہے، صاحبان کشف جو بزرگ ہیں نا، انہوں نے اپنے اپنے طور پر بیان کیا ہے کہ رات میں عبادت کرتے ہوئے آپ کے دل کو اگر سکون آنے لگ جائے، یعنی کہ آپ بہت مطمئن ہو جائیں اور اندر سے ایک طرح سے آپ کی طبیعت میں ہلکا پن محسوس ہو، اور آپ کا بوجھ ایسا لگے کہ کوئی بوجھ دور ہو گیا، اور آپ مطمئن ہونے لگ جائیں، تو آپ سمجھ جائیے آپ کے پاس کوئی فرشتہ ہو کر کے گزرا ہے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ عبادت کریں اور عبادت کرتے کرتے آپ کا دل نرم ہو جائے آپ کا دل، اور یعنی ایک طرح سے رونا آنے لگ جائے، تو سمجھ جائیے فرشتہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں اگر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تو بزرگ فرماتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ فرشتہ آپ سے گلے مل رہا ہے، فرشتہ آپ سے گلے مل رہا ہے۔ اگر آپ کی یہ کیفیت، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ اگر سنتے سنتے کوئی بات، کوئی ذکر، کوئی عبادت کرتے کرتے آپ کے رونگٹے ہلکے ہلکے کھڑے ہونے لگ جائیں اور آپ کو ہلکی سی ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگے، سمجھ جائیے آپ کے پاس سے فرشتے کا گزر ہوا۔ یہ کئی ایک علامتیں ہمارے بزرگوں نے بیان کی، کئی ایک علامت، اور اس رات میں فرشتے اتریں گے اور اترے ہیں، اتر کر کے ہر مومن سے، اللہ کے بندے سے اور حضور کے ایک ایک امتی سے جو رات میں یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ عبادتیں کر رہے ہیں، وہ ان سے جا کر کے مصافحہ کریں گے اور ان کی سلامتی کی دعا کریں گے۔ یہ اس رات کی عظمت ہے میرے بھائی۔ اور اس رات میں آپ صدق دل سے دیکھو، فالودہ کے تمنا لے کے نہ بیٹھو گے، اگر لے کے بیٹھے ہو تو نکال دو گی، حقیقت میں اگر جاگی رہے ہو تو کچھ لے لو، باقی فالودہ تو ملے گا ہی ملے گا، یہ نہیں کہ مطلب ملے گا ہی نہیں، ملے گا فالودہ، لیکن اگر جاگ رہے ہو نا تو حقیقت میں یار بہت مقدس رات ہے۔ میں کیا بتاؤں، کیسی عظمت بتاؤں اس کی، بڑی ہی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ، جو مانگیں گے، آپ کو میں بتاؤں، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں کہ جاگ کر کے بھی وہ نہیں جاگ رہے۔ اچھا یہ سب سمجھ لیجئے نا، یہ سب اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ میں نے بتایا تھا یہ اللہ کا گھر ہے، خالہ بوبو کا گھر نہیں ہے کہ جب چاہا آئے اور جب چاہا چلے گئے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر میں اللہ کی قسم صرف وہی آتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے۔ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، اس گھر میں وہی آتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے۔
اور ہمارے آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، ہمارا کوئی بہت عزیز چہیتا مہمان، وہ مہمان آئے تو ہم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. یعنی ہماری بہن آ جائے تو جاتے جاتے 150 چاہے ہاتھ میں دھرو لیکن دھرا تو ضرور ہے نا. ایسا رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تحفہ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کرتے ہیں. مہمان کوئی آتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی دل کھول کر کے کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے مہمان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو. ہم کوشش کرتے ہیں، کھانا اچھا بنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی 2 کلو مرغا منگا لیتے ہیں کہ اس کی اور اچھی خدمت کی جائے. مہمان ہمارے گھر پہ آیا ہے تو خوش ہو کر کے جائے اور کوئی خدمت میں کسر نہ رہے. ایسا ہوتا ہے. یہ ہم اور آپ جو بڑے لاچار ہیں، مجبور، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، محدود ہیں، ہمارے وسائل محدود ہیں، ہمارے ذرائع محدود ہیں، پھر بھی ہمارے گھر کوئی ہمارا مہمان آ جائے، عزیز مہمان، تو ہم اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اس کی دل کھول کر کے مہمان نوازی کرتے ہیں اور جاتے جاتے اسے کچھ نہ کچھ دے کر کے رخصت کرتے ہیں. ہمارے آپ کے گھر مہمان آئے تو اس کی یہ خدمت ہوتی ہے. یہ بتاؤ تم اللہ کے گھر مہمان بن کر کے آئے ہو، وہ کریم تمہیں ایسے ہی لوٹا دے گا؟ بولو تمہارا دل کیا کرتا ہے؟ یہ بولو یار، اپنے دل سے پوچھو. وہ کریم ایسے ہی لوٹا دے گا؟ ایسے ہی لوٹا دے گا وہ کریم؟ کریموں کا کریم ہے، سخیوں کا سخی ہے، جس کے خزانے رحمت میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، کمی کا تصور ہی نہیں ہے، کمی کا تصور ہی نہیں ہے. ہم اور آپ میں تو کم ہوتا ہے، وہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے، بانٹتا ہے، نوازتا ہے، لیکن اس کے خزانے رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں آ رہی ہے، تو وہ ایسے ہی لوٹا دے گا. وہ اس کے بلانے پر آئے ہو تو ظاہر سی بات ہے جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہ کچھ وہ عطا ضرور کرے گا، اور کچھ نہیں بہت کچھ عطا کرے گا. بس صدق دل سے آنا چاہیے. بہت سارے لوگ آج سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ہم نہیں گئے مسجد میں جاگنے کے لیے. کہا تو یہ کہ ہم نہ آئے گے. میں کہا کرتا ہوں تمہاری اوقات ہی کیا کہ تمہیں اللہ بلائے اور تم نہ آؤ. ہے کوئی انسان اتنا دنیا میں بڑا کہ جسے اللہ بلائے اور وہ نہ آئے؟ جس کو اللہ بلا لیتا ہے، بندہ نہیں بھی آنا چاہتا نا تو 4 کندھے پہ لد کر کے آتا ہے، لیکن آنا پڑتا ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ ہم نہیں آئے اللہ کے گھر. تمہیں تو اپنی قسمتوں پہ رونا چاہیے کہ آج اتنی مقدس رات میں بھی اللہ نے تمہیں اپنے گھر نہیں بلایا. اللہ ہمارے بھائیوں کو توفیق بخشے. یہ شب قدر ہے. آخری بات، لمبی ہوتی جا رہی ہے بات، اب ہمیں عبادتوں میں کچھ نکالنا چاہیے، گزارنا چاہیے. دیکھو سوئے نا بھیا، یہاں محفل ختم ہو. ایک بات سوئے نا، بڑی عظمت والی رات ہے. ایک رات پہ قربان کر سکتے ہو نا یار. اب کہوں جائے پڑ جائے تو کا لوگ کا سفر میں کہوں جائے کوئی، یا کہوں شادی بیاہ ہو جائے تو دیکھو پورے 2-3 رات جاگ لیا تو ایک رات جاگنے میں کیا دقت ہے؟ اور ہو سکتا ہے میرے بھائی دیکھو میرے کریم کو کس بات پہ رحم آ جائے اور کون سا ایک ادنا سا عمل میرے کریم کو پسند آ جائے، ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہے نا. تو یہ نہ سمجھو کہ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے ہم سے کچھ نہ ہوئے پوا، زندگی گناہ کٹ گا، یہ سب برائیوں میں کٹ گئی، اب آج ایک رات جاگے کا ہوئی. ہاں اگر یہ تمنا لے کے بیٹھا ہو کہ آج رتیا جاگے کے سبیروا پھر وہی بےمنی کرے کے، اور سبیروا پھر ہمیں یک کے 4 بتائے کے بیچے کے سامان، تب تو پھر غلط ہے. تب یہ توبہ ہے ہی نہیں، تب یہ رجوع اللہ ہے ہی نہیں. اگر آپ یہ تمنا لے کر کے بیٹھے ہیں کہ آج رات میں ہمیں یہاں بیٹھنا ہے اور ٹھیک ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ رات جاگ لیتے ہیں اور تھوڑا بہت توبہ تلہ ہاتھ مار کر کے کر لیتے ہیں، لیکن صبح ہمیں پھر وہی زندگی جینی ہے جو پہلے جی رہے تھے شب قدر سے. یعنی جھوٹ ویسے ہی بولنا ہے جو ہم پہلے سے بول رہے تھے، یعنی کہ ہمیں بےمانی ویسے ہی کرنی ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے. اگر یہ تمنا لے کر کے اپنے
چھوڑنے کا تمہارا ارادہ نہیں ہے تو یہ شب قدر تمہاری فضول ہے، اس کو جاگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر دل میں تمنا ہے، اور تمنا کے لیے ڈراؤ نہ، اللہ دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، آپ عہد کر لیجئے کہ اب ہم جھوٹ بول کر کے دھندا نہیں کریں گے، چاہے 1 روپے کا دھندا نہ ہوئے۔ ہم نے بتایا کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے، جھوٹ بول کر کے جو مال کمایا جاتا ہے، دھوکہ دے کر کے، چیٹنگ بازی کر کے، 2 نمبری کر کے جو مال کمایا جاتا ہے رشوت لے کر کے، یعنی کہ شرعی راستہ، حلال راستہ چھوڑ کر کے غیر جائز اور غیر حلال طریقے سے جو مال کمایا جاتا ہے، وہ مال آج نہیں تو کل انسان کے لیے وبال بن جایا کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ لاکھوں لاکھ اگر کمات ہو، ابھی ہمارے الیاس بھائی بیٹھے ہوئے تھے، چلے گئے، کل پرسوں میں ان سے ایسے وہ بتانے لگے ہوں اپنی اسکول کا معاملہ کہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو نواز رکھا ہے، 15 لاکھ روپیہ مہینہ کیوں کمائی لیے تھے۔ لیکن بتاؤ رہے کہ بیچاروں ان کے عورت کے بتائیں کہ گری اور ہلکا سا ایسے 1 انچ اونچی جگہ تھی، 1 انچ جگہ تھی، 1 انچ جگہ سے پھنس کر کے گری اور پوری کمر ہی نکل گئی، 3 مہینے تک بستر پہ پڑی رہی۔ ہم لوگ کتنا کہاں گرت ہو، پرت ہو، ہاتھ گوڑ ٹوٹ جاتے، لیکن صبح دوڑے بھاگے لاگت۔ یا موٹر سائیکل سے گرت ہیں نوجوان لڑکوں کے سب نوچ ناچ جاتے، پھاٹ جاتے کھلائیں، لیکن تب وہ پٹیاں باندھ کے بگی روڈ جاب نہ بند ہوتے، اتنا کل گرت ہے، ٹوٹت پھوٹت ہے، لیکن کچھ نہ ہوتے۔ یا 1 انچ اونچی جگہ سے گر گئی، کمر ہی نکل گئی یار، 3 مہینے تک بستر پہ پڑے رہے۔ مطلب جتنا پیسہ اتنے بڑی بیماری، کہا کہ نہیں سمجھے اللہ تعالیٰ جتنا دیت ہے نا، آج کہتے ہیں تنک بھر کھروچ لگ جاتے تو فوراں پانے کیا لے کے بھاگے، اور یہاں کتنا ہاتھوا پورا انگریاں کاٹ اپنے ہی نکال دیتے ہیں، وہ گھومتے پٹی باندھے۔ یہ ہوتا کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ رب العزت بہت، اللہ کے کاموں میں نا آپ ہمیشہ عدل پاؤ گے، ہمیشہ عدل۔ انسان کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو بیماری بھی بڑی بڑی ہو جاتی ہے، اس لیے حرام کمائیوں سے بچنا میرے بھائی۔ کم کماؤ گے لیکن خوشحال رہو گے، اگر آپ حلال کمائی کھاؤ گے بہت مطمئن زندگی بسر کرو گے، لیکن جتنا پیسہ، جتنا دولت اور جتنی حرام کمائیاں آپ اکٹھا کرو گے نا، یا تو اس میں آگ لگے گا، یا تو چوری ہو جائے گا وہ مال، اور یا تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے۔ یہ بتاؤ مالدار تو کیا سمجھا تو؟ ایک بندہ 1 لاکھ روز کی کمات ہے، ایک آدمی 1 لاکھ روزانہ کماتا ہے، لیکن 1 لاکھ کماتا ہے، 1.5 لاکھ ہو کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ 1 لاکھ کماتا ہے روزانہ کی میں بات کر رہا ہوں، روزانہ 1 لاکھ کماتا ہے، 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ روزانہ اس کا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے۔ اور ایک بندہ 10 روپیہ کمات ہے اور 10 اپنے گھر میں لگاوت ہے۔ مالدار کیا ہے؟ مالدار کون ہے؟ بولو، مالدار کون ہے؟ اب دنیا تو دیکھ رہی کہ سیٹ صاحب ارے بھیا 1 لاکھ روپیہ روزانہ کماتا ہے، بندہ کتنا بڑا آدمی ہے ہو، لیکن کہتے ہیں اندر مار بہوریے جانے۔ ہوتا ہے بھائی میرے بھائی، اس لیے میرے بھائی نا، آپ یہاں شب قدر میں آئے ہو تو یہ جو بیمانیاں ہیں، جو اندر شیطانیت ہے اور جو خرافات بھرے ہوئے ہیں، اور جو یہ آپ کا یہ نہیں چھوٹ رہا ارادہ نا، یہ ارادہ نہیں بن پا رہا ہے کہ یار جھوٹ چھوڑ دوں گا تو دھندا کیسے ہوگا، بزنس کیسے ہوگا، تجارت کیسے ہوگی، دکان کیسے چلے گی؟ نہیں میرے بھائی، توبہ کرو۔ یاد رکھو اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے نا، وہ چاہے کوہ ہمالیہ کے نیچے دبا ہوا ہو، پہاڑوں کے بیچ میں دفن ہو، لیکن اگر تمہاری قسمت میں ہے تو پہاڑ کا سینہ چیر کر کے وہ روزی تمہیں ملے گی۔ اور اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے کوئی پیسہ
اور کوئی دھندا اور کوئی کمائی، آپ چاہے لاکھ جتن کر لو، اکیلے نہ پورا خاندان ملا ایک جھوٹ بولوائے لو، ہوئی سکتے ملی جائے، لیکن جیسے ملی ویسے چلا جائے، آپ کے فائدے میں وہ مال استعمال نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے آپ شب برات، شب قدر میں آئے ہیں، یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ آپ اس دل میں، اس رات میں نا، آپ اپنے من کو سب سے پہلے صاف کر لیجئے، اپنے دل کو صاف کر لیجئے۔ آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ سنے ہیں آپ لوگ؟ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں، دل میں کتا ہو تو اللہ نظر فرمائے گا، نظر رحمت فرمائے گا، نظر رحمت فرمائے گا اللہ۔ ایک آپ لوگ نیند آ رہی ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا سنا دوں تاکہ آپ کے چہرے تھوڑا کھل جائیں۔ ہوا کیا، ایک گاؤں میں ایک کنواں تھا، پہلے کنویں سے لوگ پانی پیتے تھے، تو کنویں میں کتا گر گیا۔ کنویں میں کیا ہوا؟ بولا کیجئے، آپ لوگ بھی بولا کیجئے تاکہ نیند ختم ہو جائے کرم محمد بھائی۔ کنویں میں کیا ہو گیا؟ کتا گر گیا۔ اب وہ کتا اسی میں سڑ کر کے پھٹ کر کے نا ایک دم ٹکڑے ٹکڑے بکھر گیا۔ اب بعد میں لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یار اب ہم اس میں سے پانی کیسے پئیں گے؟ اب کتا تو سڑ کر کے پھول کر کے پھٹ گیا ہے اسی میں، اب پورا کنواں ناپاک ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو مولانا صاحب کے پاس گئے سارے لوگ، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے محلے کے کنویں میں کتا گر کر کے سڑ کر کے پھٹ گیا اسی میں، اب ہم کیا کریں، پانی کیسے پئیں؟ تو مولانا صاحب نے مسئلہ بتا دیا کہ بھائی آپ اس میں سے اگر پورا پانی نکال سکتے ہیں تو پورا نکال دیجئے، لیکن کچھ کنواں ہوتا ہے جو اندر سے رستا رہتا ہے، سوتا پھوٹتا رہتا ہے نا، تو جتنا نکالو اتنا وہ اندر سے نکلتا رہتا ہے، تو اب اس کو پورا خالی نہیں کیا جا سکتا اس کنویں کو۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کنویں کو آپ پورا پانی نہیں نکال سکتے تو اس میں سے 200 ڈول بالٹی مطلب پانی نکال دیجئے، تو وہ کنواں پاکی کا حکم اس پہ لگ جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ تو مولانا صاحب کے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے محلے کے کنویں میں کتا گر کر کے سڑ کر کے پھٹ گیا اسی میں، اب ہم کیا کریں؟ تو مولانا صاحب نے کہا اگر پورا نکال سکتے ہو پانی تو نکال دو، نہیں تو 200 بالٹی پانی اس میں سے نکال دو، تمہارا کنواں پاک ہو جائے گا، بلا جھجک پینا۔ اب یہ لوگ گئے، انہوں نے 200 بالٹی کیا 300 بالٹی نکال کے پھینک دیا۔ اب کہا بھائی مولانا صاحب نے بتایا کہ کنواں پاک ہو گیا تو پاک ہو گیا؟ کہا ہاں بھائی پاک ہو گیا، سب نے کہا پاک ہو گیا۔ تو کہا چلو پھر پیو، تو انہوں نے پانی نکالا، تو اب کہتے تو پی لو، کہتے تو پی لو، کوئی پی تیار نہ ہے۔ تب ایسے وقت میں ظاہر سی بات ہے مولوی ہمیشہ بنتا ہے بیچارہ، تو سب لگے کہیں کوئی نہ پیو، چلو مولانا صاحب کا پلاوا جائے پہلے۔ تو کیا ہوا، ان لوگوں نے کیا کیا، پانی لیے اور لے کر کے آئے اور مولانا صاحب کے سامنے رکھا کہ آپ ہی کہہ رہا کہ پاک ہو جائے تو تہین پہلے پیو۔ تو مولانا صاحب نے کہا بھائی شرعی مسئلہ ہے، پاک ہے تو پاک ہے، لاؤ اس میں کیا، میں پی لیتا ہوں۔ تو انہوں نے گلاس میں پانی دیا، اب مولانا صاحب کے سامنے پیش کیا، کہا حضرت پیجئے۔ مولانا صاحب نے لیا تو جیسے پینے جا رہے تو اس میں دیکھا بال ٹہل رہا ہے اس میں اوپر سے۔ تو پوچھیں گے مطلب 200 بالٹی نکال دیو پنیا؟ تو کہیں کہ ہاں نکال دیا ہم نے۔ تو کہیں اچھا تو یہ بلوا کہاں سے آئے گا؟ تو کہیں کہ بلوا نکال جون کہہ رہا اتنا ہم کریں نا، بلوا کہاں سے کا ہم کہاں جانی؟ تو کہیں ککرا نکالے رہا کہ نہ ہے؟ تو کہیں ککرا کہاں نکالے کہہ رہا آپ؟ ککرا تو وہیں پر آئے۔ اب بتاؤ، تو مولانا صاحب نے کہا میرے بھائی پہلے اصل گندگی تو نکالو یار، پہلے وہ مرا ہوا سڑا ہوا کتا نکالو، اس کے بعد 200 ڈول پانی نکالنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کتا اسی میں پڑا رہنے تو 200 ڈول بالٹی پانی نکال دو اور کنواں پاک ہو جائے گا۔ پہلے اصل گندگی نکال کے باہر پھینکو، وہ کتا نکال کے باہر پھینکو، پھر 200 ڈول بالٹی پانی نکالنا ہے، پھر کنواں پاک ہوگا۔ میرے بھائی یہی معاملہ ہمارا آپ کا ہے۔ ہم ظاہر میں یہاں آئے ہیں شب قدر جاگنے کے لیے،
اور کر لیں گے تھوڑا ذکر و اذکار، درود پڑھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، نفل پڑھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اللہ ہمارا راضی ہو گیا. لیکن جو اصل دل کے کنویں میں کتا پڑا ہوا ہے، حسد کا، بغض کا، نفرت کا، بے ایمانی کا، چوری کا، دو نمبری کا، یہ جو اصل کتا پڑا ہوا ہے نا، اس کتے کو ہم نکال ہی نہیں رہے. اب ظاہر میں چاہے جتنی آپ عبادتیں کرتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، رکوع پہ رکوع کرتے رہیں، ساری رات مصلی پہ پڑے رہیں، روتے گڑگڑاتے رہیں، اس شب قدر کا کوئی مطلب نہیں ہوگا جب تک آپ کے دل کے اندر کی گندگی صاف نہیں ہوگی. اندر کا کتا پہلے نکالو. یہ عہد کرو کہ آج سے ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا انشاءاللہ. یہ عہد کرو کہ اب ہماری اس زبان سے شراب کے قطرے نہیں حلق سے اتریں گے. یہ عہد کرو کہ اب ہم کسی مسلمان کو دھوکہ، مسلمان کو کیا، کسی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی بھی انسان کو آپ دھوکہ نہیں دیں گے. یہ عہد کرو کہ اب ہم اپنی ان بے حیا آنکھوں کو آوارہ نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی آنکھوں میں شرم و حیا بسائیں گے اور اپنے نبی کی امت کی بہن بیٹیوں کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. آپ یہ عہد کرو کہ شب قدر میں آئے ہیں، آج ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، تو پھر کل کی زندگی میں کبھی گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. یہ عہد کرو. آپ کی شب قدر مبارک ہو آپ کو. اللہ ہم سب کو خیر کی زندگی بخشے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور خیر سمیٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے کہنے میں جو غلطیاں ہوں مولا اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہماری کہی ہوئی باتوں پہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.